بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات. سوال نمبر 1. گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے. یہ ایک سوال کیا ہے مصدر سے متعلق، کیونکہ پیچھے آپ کو پڑھا چکے بتا چکے ہیں کہ مصدر وہ اسم ہے، وہ لفظ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. فارسی میں مصدر کے آگے مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دن یا یعنی جس کے آخر میں دن ہو یا تن ہو تو وہ مصدر ہوگا. تو اب اس کو لے کر سوال کیا کہ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ گردن کے آخر میں کیا ہے؟ دن موجود ہے. دال نہیں ہے، دن ہے. گردن کے آخر میں دن موجود ہے. اور پیچھے بتایا تھا کہ فارسی میں مصدر کے آگے دن ہوگا یا تن ہوگا. تو اس پر سوال کیا کہ گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے. آخر میں مصدر کی علامت دن تو اس اعتبار سے تو گردن کو کیا ہونا چاہیے؟ مصدر ہونا چاہیے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ سب کے سمجھ میں آ گیا؟ جواب سن لیں. گردن مصدر نہیں ہے. گردن مصدر نہیں ہے اس لیے کہ مصدر وہ فارسی لفظ ہے جس کے آخر میں دن یا تن ہو. مصدر وہ فارسی لفظ ہے. کیسا؟ فارسی لفظ ہے جس کے آخر میں دن یا اور گردن فارسی لفظ ہے ہی نہیں، یہ تو اردو کا لفظ ہے. یہ اردو کا لفظ ہے. مصدر کی تعریف کی ہے کہ فارسی میں مصدر کے آگے فارسی میں، یہ یاد رہے، فارسی میں وہ لفظ فارسی کا ہو پھر یا دن یا تن آئے تب مصدر ہوتا ہے. یہ پہچان ہے. لیکن یہ گردن تو اردو ہے. کیا ہے؟ اب اس کے آخر میں دن لاؤ یا تن لاؤ یا دن تن دونوں لے آؤ تب بھی یہ مصدر نہیں بنے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سوال سنیں پھر اس کا جواب. سوال نمبر 1. گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حالانکہ آخر میں مصدر کی علامت دن موجود ہے. جواب سنیں. یہ سوالات اور ان کے جوابات آپ لوگوں کو اپنی اپنی کاپی میں لکھ کر لانا ہے. کل ہم چیک کریں گے سب کی کاپی، اس لیے جواب بڑی توجہ سے سنیں. جو ہم بتا رہے ہیں آپ وہی لکھیں. جواب: گردن مصدر نہیں ہے اس لیے کہ مصدر وہ فارسی لفظ ہے جس کے آخر میں دن یا تن ہو، اور گردن فارسی لفظ نہیں بلکہ اردو کا لفظ ہے، اس لیے یہ مصدر نہیں ہے. ہو گیا جواب. سوال نمبر 2. گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. آپ کو یہ بتایا کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں. پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں. ہر ایک کے انہی صیغوں کی علامتیں بھی بیان کی گئی ہیں جو ہم نے جمعرات کو آپ کو پڑھایا تھا. انہی علامتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. تو گفت کے آخر میں تا ہے، واحد غائب کی علامت تو لگی ہوئی ہے. 5 صیغوں کی علامتیں اور ملانا ہے. تو جب ہم اس گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ پڑھو، زور سے پڑھو. جی 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 جی. بات سمجھ میں آ گئی؟ واحد غائب کی علامت تو اس میں موجود ہی ہے. گفت جمع غائب کی ملائی تو گفتند، واحد حاضر کی ملا دی تو گفتی، جمع حاضر کی ملا دی تو گفتید.
واحد متکلم کی علامت ملائی تو گفتم، جمع متکلم کی علامت ملائی تو گفتیم. تو گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ. یہ سوال بھی لکھیں گے اپنی کاپی میں، پھر اس کا جواب لکھیں گے گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. گفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گفت اس نے کہا، ہر ایک کا پالا، پرورد کا بھی پالا، گفت کا بھی پالا، نشست کا بھی پالا. گفتن معنی ہوتا ہے کہنا. گفت فعل ماضی مطلق ہے، اس نے کہا. گفتند انہوں نے کہا. گفتی تو نے کہا. گفتید تم نے کہا. گفتم میں نے کہا. گفتیم ہم نے کہا. چلیں سوال نمبر 3. خردم کیا صیغہ ہے؟ خردم کیا صیغہ ہے؟ آپ بتاؤ خردم کیا صیغہ ہے؟ آپ بتاؤ خردم کیا صیغہ ہے؟ آپ بتاؤ. واحد متکلم. علامتیں اسی لیے تو آپ کو پڑھائی گئی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے صیغہ کون سا ہے تو آپ بتا سکو. صاف بتا دیا گیا جس کے آخر میں میم ہو، یہ واحد متکلم کی علامت ہے. تو یہاں خردم ہے، میم ہے، تو میم کے ذریعے پہچان لو کہ یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے. ابھی محنت کرو، شروع کے دن ہیں، بیس مضبوط کرو. ابھی کی محنت کی ہوئی آپ کے آگے بہت کام آئے گی. تو خردم کیا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. سوال نمبر 4. جمع حاضر کی علامت بتلاؤ. آپ بتاؤ جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ جی جمع حاضر کی علامت الحمدللہ بتائیں. آپ بتاؤ جمع حاضر کی علامت یا دال ہے. کتاب تو کھلی ہوئی ہے، اگر کتاب میں دیکھ لیتا بیمانی کر کے تو بھی تو بتا دیتا. تو جمع حاضر کی علامت کیا ہے؟ یا دال ہے. جمع حاضر کی علامت بتلاؤ. جواب جمع حاضر کی علامت یا دال ہے. جمع حاضر کی علامت یا دال ہے. سوال نمبر 5. گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ. گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ. آپ بناؤ گفت سے جمع متکلم کا صیغہ. گفت دو مرتبہ کہہ دیا تو جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا. ارے جمع متکلم کا صیغہ بنانا ہے، ایک صیغہ مانگ رہے ہیں، گردان تھوڑی کہہ رہے ہیں. گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بتاؤ. گفتیم. جمع متکلم کا صیغہ بتانا ہے آپ کو، اور جمع متکلم تو ایک ہی صیغہ ہے نا. تو گفت سے جمع متکلم کا صیغہ بناؤ. بولو. گفتیم. ترجمہ کیا ہوگا گفتیم کا؟ ہم نے کہا. سوال نمبر 6. خردند کیا صیغہ ہے؟ خردند کیا صیغہ ہے؟ آپ بتاؤ خردند کیا صیغہ ہے؟ آپ بتاؤ. ارے تم بتاؤ خردند کیا صیغہ ہے؟ خردند کتاب میں لکھا ہے، دیکھ لو اگر دھوکہ لگ رہا ہے. ہمارے بولنے میں شاید آپ کو فرق لگتا ہو. کیا صیغہ ہے؟ جلدی بولو. پروردی. خردند پروردی صیغہ ہے. پروردند. اچھا خردند صیغہ کیا ہے ان کے مطابق؟ پروردند. کیا صیغہ ہے خردند؟ جمع غائب. خردند کیا صیغہ ہے؟ جمع غائب. سوال نمبر 7. گوید میں کون سی علامت ہے؟ گوید میں کون سی علامت ہے؟ یا دال. جواب تو آپ کا صحیح ہے آپ کے اعتبار سے. گوید میں کون سی علامت ہے؟ واحد جمع حاضر. گھبرانا نہیں چاہیے. اصل میں گوید جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے.
کس کا؟ اور مضارع کا بیان ابھی ہوا ہی نہیں ہے، صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، بس باقی مضارع کی کوئی تفصیل، مضارع کی تعریف، مضارع کی گردان کچھ بیان نہیں کی گئی ہے، اور یہ صیغہ یہاں مضارع کا دے دیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آ سکتا، سمجھنے والا یہی کہے گا اس میں علامت یا دال ہے، اور یا دال علامت کس کی ہوتی ہے؟ جمع حاضر کی، جمع حاضر کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن علامت بیان کرنے سے پہلے تنبیہ کے طور پر یہ بھی بتا دیا کہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، اور یہاں گو ید، یا پر زبر ہے، تو پتہ لگا یہ جمع حاضر کی علامت بھی، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اب کس مقصد سے یہاں پر لکھا گیا یا لکھ دیا گیا یا دھوکے سے آیا، واللہ عالم، بہرحال تو یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو ایک سوال ہے، اس کا جواب وہ لکھیں گے جو ہم بتائیں گے۔ سوال، گوید میں کون سی علامت ہے؟ تو آپ کہیں گے گوید میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے، یہ جواب لکھیں گے آپ۔ گوید میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے۔ تو یہ 7 سوالات آپ حضرات لکھ کر لائیں گے، ان کے جوابات بھی لکھ کر لائیں گے، اور جوابات یاد بھی کر کے لائیں گے، اور پیچھے سے جتنا پڑھا ہے تمام اصطلاحات سب یاد کر کے لائیں گے۔ ہم کچھ بھی کہیں سے بھی سن سکتے ہیں، آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔